اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو قال انتی طالق فی غدن، اور اگر انتی طالق فی غدن کہا اور اس سے نیت کر لی کسی خاص وقت کی، ہے نا، انتی طالق فی غدن کہا اور وقت خاص کی نیت کر لی، تو امام اعظم کے نزدیک قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس وقت خاص کی نیت کرنا صحیح ہے نا۔ مثلا انتی طالق فی غدن کہا اور کہا اس سے میری مراد آخری دن ہے یا عصر کا وقت ہے، تو اب جس وقت کی اس نے نیت کی ہے اسی وقت میں طلاق واقع ہوگی، طلوع صبح صادق میں نہیں۔ صاحبین نے یہ کہا ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، ان کے نزدیک قضاءً تصدیق نہیں ہوگی، اور ابتدائی وقت میں صبح صادق کے وقت میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ اس انسان نے طلاق سے موصوف کیا عورت کو تمام غد میں، جمیع غد میں طلاق سے موصوف کیا ہے، تو انتی طالق فی غدن کہنا ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ انتی طالق غدن کہنا۔ اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ انتی طالق غدن کہنے کی صورت میں اگر وقت خاص کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں ہے، صبح صادق میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی، تو اب جزو اول میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ فی کا ذکر کرنا اور فی کا اثبات یہ دونوں برابر ہے، کہ ذکر کرے تب بھی وہی حکم ہے اور اگر حذف کرے تب بھی وہی حکم ہے، چونکہ دونوں ہی صورت میں یہ حال بنتا ہے، بس میں کہ نہیں ظرف بنتا ہے دونوں حالتوں میں، حالانکہ ظرف بنتا ہے دونوں حالتوں میں، اس لیے فی کا ذکر اور حذف دونوں برابر ہیں۔ امام صاحبان کے نزدیک تصدیق قضاءً نہیں کی جائے گی۔ امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر وقت معین کی اس نے نیت کر بھی لی تو وہ نیت درست ہے۔ دلیل یہ ہے امام اعظم کی کہ اس نے کلام کی جو حقیقت ہے اس کی نیت کی ہے، حقیقت کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، ظرف کے لیے، اور ظرف یہ استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا۔ پڑھا آپ نے، ظرف وہی کہلاتا ہے جو مظروف سے بچ جائے، بس میں کہ نہیں، تو یہ ظرف جو ہے استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا۔ جب استیعاب کا تقاضا نہیں کرتا تو کسی خاص جز کی نیت کرنا یہ کلام کی حقیقت ہے۔ جب کلام کی حقیقت ہے تو اب جزو معین وہی مراد ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب رہا یہ کہ پہلی والی صورت میں اس نے وہاں پر جزو اول کو معین کر دیا ہے، جو کل کی صورت پڑھی تھی انتی طالق غدن والی صورت میں، فرماتے وہاں پر جو جزو اول کو معین کیا ہے وہ مزاحم کے نہ ہونے کی وجہ سے، بعض میں یہ کہ نہیں مزاحم کیا کہ اس وقت میں جزو اول کے مزاحم کوئی اور جز موجود نہیں ہے، کوئی اور جز موجود نہیں ہے، جزو اول کے مزاحم جب نہیں ہے تو وہی مراد ہوگا۔ لیکن اگر اس نے آخر وقت کو، آخری نہار کو معین کر لیا ہے تو اب ایسی صورت میں تعیین قصدی جو ہوگی یہ اعتبار ضروری سے بڑھ کر ہوگی، کہ وہاں پر تو ضرورتاً اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر جزو اول کا اعتبار نہ کریں، بعد کے اجزاء کا اعتبار کریں تو اب ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اعتبار ضروری سے بڑھ کر ہوگا تعیین قصدی کہ جس کی اس نے نیت کی ہے، بس میں کہ نہیں، جیسے کہ پیچھے گزرا انتی طالق غدن والی صورت میں، تو انتی طالق غدن جو ہے نا یہ تو استیعاب کا تقاضا کرتا ہے،
استیعاب کا تقاضا کرے گا تو کسی خاص وقت کو مراد نہیں لے سکتے چونکہ دلیل نہیں ہے، اس سے پہلے جز میں ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی انسان نے کہا واللہ لأصومن عمری، ہے نا، لأصومن عمری، اللہ کی قسم میں اپنی پوری عمر روزہ رکھوں گا، اور ایک قول یہ ہے واللہ لأصومن فی عمری، تو فی عمری والی صورت میں اب مراد یہ ہوگا کہ عمر کے کسی جز میں کسی حصے میں وہ روزہ رکھے گا، لیکن اگر لأصومن عمری کہا تو اب مراد یہ ہوگا کہ پوری عمر روزہ رکھنا ہے، بات سمجھ کہ نہیں؟ ایسے ہی حکم دہر کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ دہر کا۔ عمر کی جگہ اگر وہ دہر وغیرہ کا ذکر کرے تو اگر فی کے ساتھ استعمال ہے تو اب اس سے جز مراد ہوگا، اور اگر بغیر فی کے ہے تو استیعاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولو قال انت طالق فی غد، اور اگر انت طالق فی غد کہا وقال نویت آخر النہار، اور کہا کہ میں نے نیت کی آخری دن کی، دین فی القضاء عندنا عند ابی حنیفہ، تو اس کی تصدیق کی جائے گی قضاء امام اعظم کے نزدیک۔ وقال، اور صاحبین نے فرمایا لا یدین فی القضاء خاصۃ، خاص کر قضاء میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لأنہ وصفها بالطلاق فی جمیع الغد، اس لیے کہ اس نے عورت کو موصوف کیا ہے طلاق سے تمام غد میں، فصار بمنزلۃ قولہ غدا علی ما بینا، جیسے کہ ہم کل کے سبق میں گزر کر چکے، ولہذا یقع فی اول جزء منہ، یہی وجہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی غد کے جزء اول میں عند عدم النیہ، عدم نیت کے وقت، وہذا، اور اس لیے کہ لأن حذف فی و اثباتہ سوا، کہ فی کا حذف اور ثابت رکھنا دونوں برابر ہے، لأنہ ظرف فی الحالین، کہ دونوں حالتوں میں ظرف ہے چاہے کہ فی کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کی دلیل انہ نوا حقیقت کلامہ، کہ اس نے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے، لأن کلمۃ فی للظرف، اس لیے کہ کلمہ فی ظرف کے لیے ہے، والظرفیت لا تقتضی الاستیعاب، اور ظرفیت استیعاب کا تقاضا نہیں کرتی۔ ولی ابی حنیفہ وتعین الجزء الاول، اور پہلے والے جز کا معین ہونا ضرورت عدم المزاحم، عدم مزاحم کی ضرورت کی بنیاد پر ہے، فاذا عین آخر النہار، تو جب اس نے آخری دن کو معین کر لیا، کان التعیین القصدی اولا بالاعتبار من الضروری، تو اعتبار ضروری سے بڑھ کر ہوگی تعیین قصدی، اعتبار ضروری وہی مزاحم کا موجود نہ ہونا، بخلاف قولی غدن، برخلاف اس کے قول غدن کے، لأنہ یقتضی الاستیعاب، اس لیے کہ غدن استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، حیث وصفها بهذه الصفہ، کہ اس نے موصوف کیا عورت کو اس صفت کے ساتھ مضاف کرتے ہوئے جمیع غد کی جانب۔ نظیر ہو، اس کی مثال یعنی غد کی مثال، اذا قال، جب اس نے کہا واللہ لأصومن عمری، ٹھیک ہے؟ والنظیر الاول، اور پہلے کی مثال یعنی فی الغد والی جو پہلے گزرا ہے، واللہ لأصومن فی عمری، وعلی ھذا الدہر وفی الدہر، اور اسی حکم پر ہے الدہر وفی الدہر، یعنی الدہر کہا تو اس کا حکم بھی یہی ہے نا جو بغیر فی کا ہے، اور اگر فی الدہر کہا تو جو فی کے ساتھ ہے اس کا حکم یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ولو قال انت طالق امسی وقد تزوجها اليوم لم يقع الشيء، سنو، کسی انسان نے اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے کہا انت طالق امسی، امسی، امس گزرا ہوا کل، اور اس عورت سے کہا ہے جس سے نکاح آج ہوا ہے، شادی آج ہوئی ہے، نکاح آج ہوا، کہا میں نے تمہیں کل ہی طلاق دے دی تھی، ہے نا، کل طلاق امسی، تو اب اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ قائل نے اس کی اسناد کی ہے ایسی حالت معہودہ کی جانب جو مل کے طلاق کے منافی ہے، بس میں کہ نہیں، بلکہ طلاق کے منافی ہے، لہذا جب منافی کی جانب اس نے اضافت کی ہے تو اس کا یہ کہنا لغو ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ کسی نے کہا انت طالق قبل ان اخلق، تمہیں طلاق اس سے پہلے کہ میں پیدا کیا جاؤں اس سے پہلے ہی طلاق، تو جیسے یہ کہنا لغو ہوگا ایسے ہی اس کا یہ کلام بھی لغو، ٹھیک ہے؟ البتہ ایک صورت اس میں اور احتمال یہ بھی نکلتا ہے، فرماتے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو خبر بنانا صحیح ہو، یعنی اس کو خبر بنا دیا جائے، کیا مطلب کہ انتی طالق امسی سے مراد طلاق دینا اس کا مقصود نہ ہو بلکہ عدم نکاح کی خبر دینا مقصد ہو۔ کیا عدم نکاح کی خبر دینا؟ کیا مطلب کہ کل گزشتہ میں تم میرے نکاح میں نہیں تھی، طلاق دینا مقصد نہیں ہے بلکہ عدم نکاح کی خبر دینا، اور یہ بالکل واقعے کے مطابق ہے بیٹا، کل گزشتہ میں وہ اس کی نکاح میں نہیں تھی، اس کی بیوی نہیں تھی، نکاح تو آج ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا مقصد جو ہو وہ اس عدم نکاح کی خبر دینا ہو، یا اگر طلاق دینا، طلاق کو ظاہر کرنا ہی مراد ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہو کہ تمہارا نکاح مجھ سے آج ہوا ہے
لیکن کل گزشتہ میں تم میرے علاوہ کسی کی مطلقہ تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے بیٹا کہ کل گزشتہ میں وہ کسی اور کے مطلقہ رہی ہو اور آج اس سے نکاح کر لیا ہو, تو یہ بھی امکان ہے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقْ أَمْسِي, اور اگر کہا انتی طالق امسی وقد تزوجها اليوم, اور اس سے نکاح کیا ہے آج, لم يقع شيء, تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق, کہ اس کو اسناد کیا ہے ایسی حالت معہودہ کی جانب جو منافی ہے مالکیت طلاق کے. فیلغو, اس کا ایک کلام لغو ہوگا. کما اذا قال انت طالق قبل ان اخلق, ولانہ, یہ بھی کہ ممکن ہے تصحیح اس کو صحیح قرار دینا اخبارا عن عدم النکاح, عدم نکاح کی خبر دیتے ہوئے, او کونہا مطلقہ, یا یہ کہ وہ مطلقہ ہو بتطلیق غیرہ من الازواج, ازواج میں سے اس کے علاوہ کی طلاق سے. ولو تزوجها اولا من امسی وقعت ساعہ, سنو بیٹا, اگر کسی انسان نے کہا انتی طالق امسی, یہ کہا لیکن امس سے پہلے ہی اس سے شادی کر چکا ہے, امس سے پہلے ہی شادی کر چکا ہے, مطلب 2-3 دن پہلے شادی ہوئی اور اب کہہ رہا ہے انتی طالق امسی امسی, تو اب طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن امس میں طلاق کا وقوع نہیں ہوگا, بلکہ جس وقت میں اس نے کہا ہے اس وقت میں طلاق کا وقوع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے ماضی میں طلاق دینے پر انسان قادر نہیں ہے, کہ بیٹا زمانے ماضی میں ایقاع طلاق پر وہ قادر نہیں ہے. تو اس نے حالت منافیہ کی جانب طلاق کی اسناد کی ہے, اور اس قول کو خبر بنانا بھی ممکن نہیں ہے کہ خبر بنا کر اس کی تصحیح کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ کہا نا انتی طالق امسی, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے عدم نکاح کی خبر دی ہے, کیونکہ امس میں وہ اس کے نکاح میں ہے, امس سے پہلے شادی کر چکا ہے. بات میں ہے کہ نہیں؟ تو اس کی خبر بنانا بھی صحیح نہیں ہوگا, لہذا یہ انشاء ہوگا, یعنی طلاق دینا ہوگا. اور انشاء فی الماضی انشاء فی الحال ہوتا ہے, یعنی ماضی میں کسی چیز کو واقع کرنا ایسا جیسے فی الحال واقع کی ہے, اس لیے اسی وقت میں اسی فی الحال جو جس وقت میں اس نے کہا ہے اسی وقت میں طلاق واقع ہو جائے گی. ولو تزوجها افلا من امسی, اور اگر اس نے امس سے پہلے ہی اس سے طلاق نکاح کیا, وقع الساعہ, تو طلاق اسی وقت میں واقع ہوگی جس وقت میں اس نے کہا ہے. لأنه ما اسندہ الى حالت منافیہ, اس لیے کہ اس نے اسناد کی ہے, اسناد نہیں کی اس کی حالت منافیہ کی جانب, کیونکہ اس وقت میں طلاق کی محل ہے عورت. ولا يمكن تصحیح اخبارا ایضا, اور ممکن نہیں ہے اس کو صحیح قرار دینا خبر بنا کر بھی, کہ خبر بھی نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ امس میں یہ اس کے نکاح میں ہے. فکان انشاء, تو یہ انشاء ہے. والانشاء فی الماضی انشاء فی الحال, اور ماضی میں انشاء یہ انشاء ہے حال میں. فیقع الساعۃ, اسی لمحہ اسی وقت میں طلاق واقع ہو جائے گی جس وقت میں اس نے کہا ہے, کیونکہ ماضی میں انشاء حال میں انشاء ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ انسان زمانے ماضی میں ایقاع طلاق پر قادر نہیں ہے. ولو قال انتی قبل ان اتزوجک لم یقع شیء, اور اگر کہا تمہیں طلاق اس سے پہلے کہ میں نکاح کروں, ہے نا, نکاح کرنے سے پہلے طلاق, تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. بات وہی ہے کہ اس نے طلاق کی اسناد کی حالت منافیہ کی جانب, لہذا یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کہے انتی طالق یطلقتک وانا صبی, میں نے تمہیں طلاق دی اس حال میں کہ میں بچہ ہوں, اس حال میں کہ میں سو رہا ہوں, یہ اس وقت میں کہ جب کہ میں سویا ہوا تھا تب تمہیں طلاق, ایسی طلاق واقع نہیں ہوگی. ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شيء لانه اسنده الى حالة منافیہ, اس لیے کہ اس نے اسناد کی ہے حالت منافیہ کی جانب. فصار كما اذا قال طلقتك وانا صبي او نائی, طلقتك وانا نائی, او یصح اخبارا علی ما ذکرنا, یہ صحیح ہے اس کو خبر قرار دینا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا, کہ یعنی اس سے مراد اس کے عدم نکاح کی خبر دینا ہو, اگر یہ مراد لے لیں تو اب صحیح ہے, تو طلاق اس صورت میں بھی واقع نہیں ہوگی. ولو قال انتی طالق ما لم اطلق کی او متا لم اطلق کی او متا ما لم اطلق کی وسکت طلقت, سنو بیٹا, اور اگر کہا انتی طالق ما لم اطلق کی, یا ما کی جگہ متا لم اطلق کی کہا, یا متا ما لم اطلق کی کہا, ہے نا, کہ تمہیں طلاق جب میں طلاق نہ دوں, ٹھیک ہے, اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا, خاموش ہو گئے, تو جیسے سکوت اختیار کیا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. اب سکوت سے مراد بیٹا یہی نہیں کہ یہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے, آواز ہی نہ نکلے, یہی مراد نہیں ہے,
مراد اس کلام کو کہہ کر الگ ہو جائے، اب چاہے وہ یہ کلام کہہ کر کوئی اور بات کرنے لگا ہے نا، یا خاموش ہو کر ہی بیٹھ گیا، مراد اس کلام سے قطعی تعلق ہے، اس سے بالکل الگ ہے، اس سے کوئی تعلق نہ رہا، اب کوئی اور گفتگو کوئی اور بات کرنے لگا، یا بالکل وہ خاموش ہی بیٹھ گیا، تو جیسے اس کلام سے سکوت اختیار کرے گا فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طلاق کو مضاف کیا ہے اس زمانے کی جانب جو زمانہ طلاق دینے سے خالی ہو، جو زمانہ طلاق دینے سے خالی ہو، اور جیسی انتی طالق ما لم متعلق کی کہہ کر خاموش ہوا، ایسا زمانہ پا لیا گیا جو زمانہ کی تطلیق سے خالی ہے، جب خالی زمانہ پا لیا گیا تو اب طلاق واقع ہو جائے گی۔ فرماتے لأنه اضاف الطلاق الى زمان خال عن التطلیق، کہ اس نے طلاق کو مضاف کیا اس زمانے کی جانب جو زمانہ خالی ہے طلاق دینے سے، وقد وجد حیث سکت، اور وہ زمانہ پا لیا گیا جیسے ہی وہ خاموش ہوا، وہذا، اور وہ اس لیے کہ لأن کلمۃ متا و متا ما صریح فی الوقت، اس لیے کہ کلمہ متا ہے یا متا ما ہے، دونوں ذکر کیے نا، متا لمتعلق کی اور متا لمتعلق متا ما، تو کلمہ متا اور متا ما یہ وقت کے معنی میں صریحی ہیں۔ کیوں؟ لأنہما من ظروف الزمان، اس لیے کہ یہ دونوں ظروف زمان سے ہیں، وکلمۃ ما للوقت، اور ایسے ہی کلمہ ما وقت کے لیے آتا ہے، کلمہ ما کس کے لیے آتا ہے؟ وقت کے لیے، جب وقت کے لیے ہوگا تو یہ بھی ظرف ہو جائے گا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما دمت حیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت کرتے ہوئے قرآن میں ذکر ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما دمت حیا، اے وقت الحیات، ما دمت حیا وقت کے معنی میں یعنی اس وقت تک جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِن لَّمْ أُطَلِّقْكِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى يَمُوتَ، سنو ایک مسئلہ اور، اگر کہا انت طالق ان لم اطلقک، ان شرطیہ ذکر کیا بیٹا، کہا اگر میں تمہیں طلاق نہ دوں تو طلاق، اگر طلاق نہ دوں تو طلاق، فرماتے اب طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ مر جائے، کہ اب طلاق کا وقوع جو ہوگا اس وقت میں ہوگا کہ جب اس کے اب زندہ رہنے کا یقین نہ ہو، ہے نا، کیا مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بالکل مرنے کے قریب ہے، سکرات موت ہے، بالکل مرنے والا ہے، اب بالکل زندگی سے مایوسی ہو چکی ہے، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ عدم، یہ کہا نا طلاق نہ دوں، تو عدم طلاق جو ہے یہ متحقق اسی وقت ہوگا جب یہ زندگی سے مایوس ہو جائے، کیونکہ جب تک زندہ رہے گا کوئی بھی امید اس بات کی رہے گی کہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے۔ ولو قال انت طالق الا مطلقك لم تطلق حتى يموت، یہاں تک کہ مر جائے، لان العدم، اس لیے کہ عدم سے مراد عدم طلاق ہے، لا يتحقق الا بالیاس، یہ متحقق نہیں ہوگا مگر نا امید ہونے سے زندگی سے، وہ الشرط، اور یہی شرط ہے، ٹھیک ہے، جب یہ پائی جائے گی تبھی طلاق واقع ہوگی، اور یہ پائی جائے گی مرنے کے وقت میں، کما فی قولی، جیسے کہ اس کا قول ان لم آتی البصر فانت طالق، اگر میں بصرہ نہ آؤں تو تجھے طلاق، تو بیٹا جب تک وہاں داخل نہیں ہوگا، آئے گا نہیں، تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ، اور عورت کا مرنا شوہر کے مرنے کے مرتبے میں ہے، کہ اگر عورت اس حال میں آ جائے کہ بالکل مرنے والی ہے تو اب اس پہ بھی طلاق پڑ جائے گی، ٹھیک ہے، ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔